अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिह्हतु वल फ़राग़ रवाहुल बुख़ारी। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इग़्तनिम ख़म्सन क़ब्ल ख़म्सिन सुम्मा अद्दन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़म्सत अमूरिन सौफ़ अज़्कुरुहा फ़िल ख़ुतबति इंशाअल्लाह रवाहुल हाकिम फ़िल मुस्तदरक औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यह मौका अता फ़रमाया कि साल ख़त्म होने को है और इसका आखिरी जुमा है और हम इसमें मौजूद हैं। वक्त ख़ुद अल्लाह की नेमत है। जितना वक्त दुनिया में गुज़रता है ये इंसान के लिए सआदत है कि इसमें नेकियां करके बहुत तरक्की कर सकता है। आज 30 है, कल 31 होगी और उसके बाद नया साल का आगाज़ होगा, शमसी लिहाज से, अंग्रेज़ी लिहाज से। हमारे यहाँ इसको कम किस्मती समझ लें कि मुसलमानों को इस्लामी साल का तो पता भी नहीं होता बाज़ दफ़ा कि इस्लामी साल शुरू हो चुका है, और शमसी साल वो कोई नाजायज़ नहीं है उसका हिसाब किताब रखना अंग्रेज़ी साल का। लेकिन दुख ये है कि इस्लामी साल जो मुसलमानों की पहचान है उसका तो खाल किसी आदमी को पता होता है कि अब नया साल शुरू हो रहा है, और ये जो शमसी और अंग्रेज़ी साल है ये बच्चा इससे वाकिफ़ होता है। तो इससे वाकिफ़ होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन इस्लामी साल से ना वाकिफ़ होना बुरी बात है। तो ये हमारा पहला पैगाम है कि जिस तरह हम अंग्रेज़ी साल शमसी साल का हिसाब रखते हैं, इसी तरह हम घर में इस्लामी साल का भी हिसाब रखा करें। घर में इस्लामी साल का हिसाब रखने का क्या मतलब है? इस्लामी कैलेंडर लटकाएं जिसमें डेली बेस पे डेट चेंज होती है, ताकि हमारे घर पता हो कि आज फ़लाँ इस्लामी महीना चल रहा है और उसकी फ़लाँ इस्लामी तारीख़ है। तो इस्लामी माहौल को, इस्लामी तारीख़ को हम रवाज दें। और अंग्रेज़ी तो पहले ही हमारे यहाँ रैज है। पानी भी ले आते। तो एक तो ये मैं शुरू में अर्ज़ करना चाहता हूँ। फिर बहुत परेशानी और दुख की बात है, कल जो साल का इख्तिताम होने वाला है और एक नए साल का आगाज़ होने वाला है, उसके ऊपर जो रात को रंग रलियाँ होती हैं और न्यू ईयर नाइट और न्यू ईयर सेलिब्रेशन और न्यू ईयर प्रोग्राम्स, इसके नाम पर क्या कुछ होता है। अल अमान वल हफीज़, अल्लाह ताला ही इस उम्मत की हिफाजत फरमाए कि अपनी ही रविश भूल गए कि मुसलमानों की क्या रीत थी, क्या रविश थी। इससे ज़्यादा अहमियत का हामिल तो इस्लामी साल है। इस्लामी साल जब शुरू होता था, ना अल्लाह के नबी ने कोई प्रोग्राम मुनक़िद किया, ना कोई तकरीब मुनक़िद की, ना सहाबा ने की, ना ताबिईन ने की। उनके यहाँ इस तरह की चीज़ें नहीं होती थीं, आमाल की ज़िंदगी होती थी। त्यौहार इस्लाम में सिर्फ 2 हैं बस, जिनमें खुशियाँ मनाई जाती हैं, तकरीबात होती हैं, मुसलमान मिलते जुलते हैं, घरों में भी खुशी का सामान होता है, और वो सिर्फ 2 हैं, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। बस इसके अलावा हमारा कोई त्यौहार नहीं है। ग़ालिबन हज़रत उमर का फरमान है, फरमाया कि अगर हमारे यहाँ तीसरा त्यौहार होता तो अल्लाह के नबी ने जो खुतबा पढ़ा था हिज्जतुल वदा में, हम उसको अपना त्यौहार बना लेते, कि वो हमारे लिए त्यौहार बनता कि इस्लाम उस दिन मुकम्मल हुआ था। अल-यौम अकमलतु अलैकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कुरान उतरा, इस्लाम की तकमील हुई, हमारा मज़हब मुकम्मल हुआ। हज़रत उमर ने फरमाया अगर मैंने किसी और त्यौहार को त्यौहार बनाना होता तो इस दिन को बनाता कि आज हमारा मज़हब मुकम्मल हुआ है, लेकिन नहीं बनाया। क्यों? अल्लाह के नबी ने त्यौहार बनाए ही 2 थे, एक ईद उल फित्र और एक ईद उल अज़हा। इसके अलावा कोई हमारी ईद नहीं, कोई हमारा त्यौहार नहीं,
ہم انہی کو ہی سمجھتے ہیں، اسی پہ خوشیاں مناتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی ہم سبق سیکھیں اس بات سے کہ ہمارے لیے خوشیاں منانے کے موقع صرف دو ہیں، لہٰذا کل آنے والی رات اور اس میں جو کچھ ہمارے ملک میں ہوتا ہے، نوجوان نسل جو کچھ کرتی ہے، تو اس کو چھوڑنا ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے، اس کی حوصلہ شکنی ہمارے اوپر کرنا واجب ہے کہ اس کی حوصلہ شکنی ہو مکمل، حوصلہ افزائی کہیں سے بھی نہ ہو، حتیٰ کہ ہم اس پر مبارکباد بھی دینا ضروری نہ سمجھیں کہ نئے سال کا آغاز ہو گیا ہے تو مبارکباد دے دیں، کسی نے دے دی تو ہم اس کو غلط نہیں کہتے، لیکن اس کا اتنا اہتمام کر دینا کہ اسلامی سال کی اہمیت کم کہیں نظر آئے اور اس کی زیادہ نظر آئے، ایسی فضا نہ ہونے پائے۔ اور اس موقع پر ہدیوں کا تبادلہ، گفٹ کا تبادلہ، نئی نئی رسومات، ایجادات، ان کو دفن کریں، ختم کریں۔ اس میں کچھ نہیں ہوتا تھا اسلام کے زمانے میں، چھوڑیں، صدیوں تک کچھ نہیں ہوتا تھا۔ پہلی دفعہ جب نیو ایئر نائٹ منائی گئی وہ 1 جنوری 1600 عیسوی میں سکاٹ لینڈ میں منائی گئی۔ اس سے پہلے 1600 سال گزرے، 1500 سال گزرے، لیکن کہیں نہیں منائی گئی۔ بس اس وقت سے جو شروع ہوئی، اور اس کا آغاز عیسائیوں نے کیا تھا 1 جنوری سے، کیونکہ اس کو ہم عیسوی لکھتے ہیں، سن 2022 عیسوی، اور ہم اپنا ہجری لکھتے ہیں عیسوی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے، اس لیے ہم اس کو عیسوی کہتے ہیں، عرب اس کو میلادی کہتے ہیں۔ میلادی کا مطلب یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن سے شروع ہونے والا سن۔ تو یہ عیسائیوں نے اس کا آغاز کیا، مسلمانوں نے تو کبھی اس طرح کوئی تہوار منایا ہی نہیں ہے، اس کی دیکھا دیکھی مسلمان بھی ایسے پیچھے چل پڑے کہ گویا کہ ہمارا مستقل ایک تہوار بن کر رہ گیا، اور پھر اس میں گناہوں کا اضافہ، خرافات کا اضافہ، اسلامی تہذیبات کو روندنا، یہ ایسی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کہ اسلام بھی شرماتا ہے کہ میں مسلمانوں کے ملک میں ہوں یا انگریزوں کے ملک میں ہوں، میں پاکستان میں ہوں یا یورپ میں ہوں، اس کو اسلام خود اپنا اصلی چہرہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اس کے چہرے کو مسخ کرنے والے ہماری آج کی نوجوان نسل ہے، اور ان کے وہ والدین ہیں جو اس پہ چشم پوشی کرتے ہیں، اس کو سمجھاتے نہیں۔ میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ اب ڈنڈا اٹھا کے ان کو مارنا شروع کر دیں اولاد کو، ہم محبت کے قائل ہیں، لیکن سمجھایا تو جا سکتا ہے، پیار محبت سے اس کو تنبیہ تو کی جا سکتی ہے، اس کو عرض تو کیا جا سکتا ہے کہ بیٹا یہ کام نہیں کیا کرتے، یہ ناجائز ہیں۔ ہمارا اسلام خوبصورت مذہب ہے، انتہائی خوبصورت مذہب ہے، یہ ایسی خرافات سے مسلمانوں کو دور رکھتا ہے۔ خود کہہ رہا ہوں میں، اس کے منانے والوں نے بھی 1600 سال بعد منایا، اور ہم اب اس کو منانا شروع کر رکھے ہیں، اور بڑھتے بڑھتے اب یہ ایسا بن چکا ہے، ہر محلے گلی کوچے میں شروع ہو چکا ہے، ہر نئی نسل اپنے آپ کو اس لیے فخر سمجھ رہی ہے۔ ہم نے اس تہذیب کو ختم کرنا ہے، اس رات میں جو گناہ ہوتے ہیں، جو تہذیبات ہمارے پاس یورپ سے آئی ہیں، ان کو ختم کر دینا ہے۔ یہ ہمارے لیے نیا سال ضرور ہے، لیکن ہمارے دنیاوی کاموں کے لیے ہے، اس کی حیثیت بس اتنی ہے جتنے دنیاوی کاموں کی حیثیت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں اہمیت اسلامی سال کی ہے، اور اس اسلامی سال پر بھی کوئی تہوار نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، علماء نے اس کو ڈھونڈا کہ جب نیا اسلامی سال شروع ہوتا تھا تو صحابہ اس پر کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی اس پر کیا کرتے تھے، کچھ نہیں ملا، صرف ایک روایت ملی ہے۔ وہ روایت ہمیں بتاتی ہے جب نیا سال شروع ہو تو کیا جذبات ہونے چاہیے، مسلمان کا کیا خیال ہونا چاہیے، اور وہ کس طریقے سے نئے سال میں داخل ہو۔ ہم تو نئے سال میں جشن منا کے داخل ہوتے ہیں، ہم تو نئے سال میں رب کو ناراض کر کے داخل ہوتے ہیں، ہم تو نئے سال میں زندگی کی ایک اینٹ اور گر گئی، ہماری زندگی کی ایک اینٹ دیوار سے ہماری اور گر گئی، اس پہ تو دکھ ہونا چاہیے تھا کہ ہے میرا زمانہ کم ہوتا جا رہا ہے، میں آگے بڑھتا جا رہا ہوں قبر کی طرف، موت کی طرف، حشر کی طرف، بجائے دکھ کے خوشیاں اور جشن منائے جا رہے ہوتے ہیں۔ اور صحابہ کے ہاں جب اسلامی لحاظ سے جب نئے سال کا پہلا مہینہ کا پہلا چاند نظر آتا تھا تو عبرانی کی روایت میں یہ ہے صحابہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، بعض روایت میں ہے کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو، اور بعد میں ہے کہ اسلامی سال کے آغاز میں پہلے مہینے کی پہلی تاریخ کو صحابہ یہ دعا پڑھتے تھے۔ اب نیا سال صحابہ کے ہاں شروع ہو رہا ہے، اب ان کی کیسی نئی سال کی شروعات ہو رہی ہیں، کریں اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ پہلا چاند نئے سال کا آغاز دیکھتے تھے، فکر دامن گیر ہو جاتی تھی
کہ اے اللہ یہ سال ہمارا کیسا گزرے گا، تو راضی ہوگا کہ ناراض ہوگا، اس میں شیطان سے ہمیں پناہ ملے گی یا شیطان کا ہم شکار ہو جائیں گے۔ وہ اس فکر میں مبتلا ہو جاتے تھے، یہ غم ان کو دامنگیر ہو جایا کرتا تھا، تو پھر وہ ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے اے اللہ ادخلوا علینا بالامن والایمان۔ وہ یہ دیکھ کر پھر دعا کرتے تھے، ہاتھ اٹھائے یا بن ہاتھ اٹھائے دعا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اے اللہ نیا سال دے رہا ہے، ایمان اور ایمان والا، امن اور ایمان والا بنانا اس کو ہمارے لیے، والسلامۃ والاسلام، اے اللہ اسلام کے مطابق بنانا اس کو ہمارے لیے کہ ہم اسلامی زندگی میں چلتے رہیں، ورضوان من الرحمن، یہ پورا سال ایسا گزرے رب تو ہم سے راضی رہے، وجواز من الشیطان، اور شیطان سے ہمیں پناہ ملی رہے، یا اللہ یہ سال ایسا گزروا دینا۔ یہ ان کی فکر ہے کہ نئے سال میں کیا کرنا ہے، اور ایک ہم ہیں کہ پورا سال گزر گیا غفلت میں گزرا، ہمیں اس کی کوئی فکر بھی نہیں ہوئی کہ میری زندگی کی دیوار میں سے اینٹ گری ہے اور مجھے فکر کرنی ہے کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے، غفلت میں پڑے ہیں۔ وہاں تو سال گزرا ہے، سال تو دور، کسی شاعر نے کہا تھا کہ اگر گھڑی کی ایک ٹک بھی گزرے نا، جو پہلے گھڑیاں ہوتی تھی تو ٹک کرتی تھیں، کہ ٹک بھی گزرے تو سمجھو کہ یہ ایک وقت گزر گیا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ جب تھوڑا سا وقت آگے گزرتا ہے تو وہ انسان کو چونکاتا ہے کہ غفلت سے باز آ، تیری زندگی کا ایک وقت نکل گیا۔ حضرت حسن بصری کا میں نے ایک ملفوظ پڑھا، مجھے بہت خوبصورت لگا، کہنے لگا اے ابن آدم تو ایام سے مرکب ہے، جب کوئی یوم گزرتا ہے تو گویا تیرا اپنا کچھ ایک حصہ گزر جاتا ہے، یعنی ایک ہر انسان پھر رہا ہے تو یہ انسان، وہ حسن بصری کے بقول یہ گوشت پوست ان چیزوں کا نہیں ہے، اور انسان کو سمجھانے کے لیے کہا یہ انسان دنوں کا بنا ہوا ہے، کوئی 40,000 دن کا بنا ہوا ہے، کوئی 50,000 دن کا بنا ہوا ہے، جیسے جیسے عمریں ہیں، اگر 40 سال عمر ہو تو 45,000-50,000 تو دن بن جاتے ہیں، تو کسی کے 45,000 دن ہیں، کسی کے 45,610 دن ہیں، تو ایک دن گزر گیا، دوسرا گزر گیا، وہ انسان کم ہوتا جا رہا ہے، کم ہوتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ آخری دن گزرتا ہے تو انسان ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، وقت کے گزرنے کے ساتھ آخرت کی فکر دامنگیر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، لوگوں دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر خلقت دھوکے میں پڑی ہوئی ہے۔ وقت کتنی بڑی قیمت ہے، وقت ہمارے پاس ہے، کتنی بڑی دولت اور سرمایہ ہے، اس کا احساس تک نہیں۔ سرکار نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، مغبون فیہما کثیر من الناس الصحہ الفراغ، کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ غفلت اور دھوکے میں ہیں۔ ایک فرمایا صحت، انسان صحت مند ہے، وہ آج عبادت کر سکتا ہے، آج تہجد پڑھ سکتا ہے، آج اپنی کوئی جائز کام کر کے اپنی آخرت کو اور اچھا کر سکتا ہے، لیکن غفلت میں ہے، کوئی نہیں بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے۔ اور ایک فرمایا الفراغ، فرصت، فراغت، آج وقت ہے، یہ اس میں کچھ کر سکتا ہے، لیکن شیطان ٹلواتا رہتا ہے۔ یاد رکھیں، شیطان نیک آدمی کو ڈائریکٹ گناہ پہ نہیں لگاتا، شیطان نیک آدمی کو ڈائریکٹ اعمال سے نہیں روکتا، یہ کبھی نہیں کہتا تہجد نہ پڑھ، تلاوت نہ کر، نفل نہ پڑھ۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو دھوکے میں ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تہجد اچھی چیز ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن کیا حرج ہے، کل سے شروع کر لیں گے، کل سے انشاءاللہ پکی الارم بھی لگائیں گے، شروع بھی کریں گے۔ کل آ جائے گی تو کہے گا آج نیند کا غلبہ ہے، آج سو جاتے ہیں، پھر کل سے شروع کر دیں گے۔ وہ ایسے کرتے کرتے لوگوں کی زندگیاں گزروا دیتا ہے۔ دل میں آتا ہے کہ آج سے اشراق چاشت شروع کرتے ہیں، کہ آج تو کام میں پھنسا ہوا ہوں، کل سے اشراق شروع کریں گے، کل سے چاشت شروع کریں گے۔ صبح کا ٹائم ہوگا کہ ابھی نہ پڑھ، تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا، بعد میں پھنسے گا کام میں، اشراق بھی گئی، چاشت بھی گئی۔ وہ کہے گا جماعت سے نماز پڑھنی ہے، کہ بس ابھی پڑھتا ہوں، گاہک کو فارغ کر لوں، بس ابھی پڑھتا ہوں، بس ابھی یہاں سے فارغ ہو کر جاتا ہوں، جماعت نکل جائے گی، یہ کھڑا رہے گا۔ کبھی شیطان اس کو نہیں کہے گا نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، اس کو پتہ ہے یہ وار نہیں چلنا۔ شیطان یہ نہیں کہے گا کہ تہجد پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، اسے پتہ ہے یہ وار نہیں چلنا، میں اس کو دھکیلوں، ایستا ایستا اس کو پھسلا دوں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں
जिन्होंने हज इसलिए मुअख्खर किए, कोई नहीं इस साल ना तो अगले साल कर लेंगे, कोई नहीं अगले साल आया तो कोई और बात पेश आ गई, चलो इस साल ये मसला है, ये थोड़ा हल हो जाए तो अगले साल कर लेंगे। तो इस तरह कर कर के बास तो दुनिया में ही न रहे और आखिरत की तरफ चल दिए। हज फर्ज सर पर लेकर चले गए, अदा न हुआ। ये शैतान का धोखा है। शैतान ने उनको ये ना कहा कि नहीं जैसे जोड़ तोड़ करो, हज फर्ज है अभी अदा करो, चाहे जो बेचना है बेचो, तेरे पास जो माल है उसमें से पैसे निकालने हैं निकालो, अभी से इंतज़ाम करो, चूंकि हज फर्ज है, लिहाजा अपना जोड़ तोड़ करके हज के लिए पैसे निकालो, हज करो, बाकी बाद में आके देख लेंगे दुनिया के धंधे भी। लेकिन शैतान उनको सुझाता है कि नहीं अभी नहीं, अभी मैं ये काम करना है, अभी मैंने ये काम करना है, ये कर लें फिर हज भी कर लेंगे। अभी बेटी की शादी करनी है, अभी बेटे को प्लाट लेकर देना है, बेटे को दुकान डाल के देनी है, ये कर लें फिर हज भी कर लेंगे। 20 यूँ ख्यालात आते हैं, घर में एक और कमरा डलवाना है, छत के ऊपर कुछ थोड़ा सा टीप टाप कराना है, हज कर लेंगे। कौन सा है हज नहीं करना, हज ज़रूर करेंगे। ऐसे करते करते बाज़ तो बिला हज ही चले जाते हैं। और सुने तिरमिज़ी की हदीस, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस आदमी पर हज फ़र्ज हो, मन मलका ज़ादन व राहिलतन तुबल्लिगुहु इला बैतिल्लाह, जिस आदमी के पास गुंजाइश हो कि वो बैतुल्लाह पहुँच सकता हो, हज कर सकता हो, सस्ते से सस्ता हज कर सकता हो, फिर भी हज न करे और मर जाए। आगे ऐसे अल्फाज आपने बयान फरमाया कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपने फरमाया फिर कोई परवाह नहीं, फला अलैहि अन यमूत यहूदियन और नसरानियन, फिर चाहे यहूदी होकर मरे चाहे ईसाई होकर मरे, कोई परवाह नहीं है। फिर क्या इसकी मुसलमानों वाली मौत है, ये यहूदी और ईसाइयों की तरह मुर्दार होकर दुनिया से गया है। ये ज़बान रिसालत के अल्फाज हैं। ये कैसे इसका हाथ छूटा, इसको गफलत में डाला शैतान ने, अभी नहीं बाद में, अभी नहीं बाद में। बावलपुर का एक आदमी मुझे टूर ऑपरेटर ने बताया, कहा हज इसलिए छोड़ दिया कि अगले साल ज़रूर जाऊंगा। उसको टूर ऑपरेटर कहता रहा इस साल कर ले, कहा नहीं अगले साल कर लूंगा। हज पे नहीं गया, हज छोड़ दिया। हाजी हज करके वापस आ गए। तो वो सबको कहता था बस इस साल नहीं किया, अगले साल ज़रूर करूंगा, अगले साल ज़रूर करूंगा। मुझे खुद उस टूर ऑपरेटर ने बताया कि अगले साल, वो टूर ऑपरेटर कह रहा था कि उसने मुझे कह रहा था अगले साल आपके साथ जाना है, पक्का समझ लें आपके साथ, कि अगला साल आने से पहले वो मर गया। मेरे अजीज भाइयों, क्या साथ लेकर गया, जिस वजह से उसने नहीं किया होगा उसको कितना हासिल कर लिया। मौत अखज़नाहुम बग़ततन वहुम ला यशऊरून, अल्लाह फरमाते हैं हम एकदम पकड़ते हैं, अगलों को पता भी नहीं चलता, वो हमारी गिरफ्त में आ जाते हैं। फिर इंसान यहाँ से आखिरत की तरफ मुंतकिल हो जाता है। फिर कहता है क्या, कुरान कहता है अल्लाह फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, ऐ अल्लाह तूने मुझे थोड़ी सी और मोहलत ही क्यों ना दी होती, फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन, मैं तेरे नाम पे फिर माल लगाता, फिर मैं नेक बनकर आता, अल्लाह थोड़ी सी मोहलत ही और दे देता। अल्लाह क्या फरमाता है, लन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब मेरा मुकर्रर करदा वक्त आ जाता है, अल्लाह फरमाता है फिर मैं एक लम्हे भी आगे पीछे नहीं होने देता। लन युअख्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब वक्त आता है उसी वक्त रूह खींच ली जाती है। फिर यह कहता है रब्बिरजिऊन, अल्लाह वापस भेज, अब नेक बनूंगा। अल्लाह फरमाता है नहीं। फिर क्या हुआ, अवलम युअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर, बता तुझे मैंने जिंदगी नहीं दी थी जिसमें तू संभलना चाहता तो संभल सकता था। अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं आया था। ये साल का गुजरना भी समझाना है, हमें बता गया है साल तेरी जिंदगी से एक हिस्सा निकल गया है। अगर 60 साल की उम्र है तो अब एक और कम हो गया है, 40 साल की उम्र है तो एक और कम हो गया है। ये समझाने वाला है। अल्लाह फरमाता है तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं आया था। कहेंगे अल्लाह समझाने वाली तो बहुत सारी चीज़ें आई थी। साल का गुजरना समझाना है, बालों में सफ़ेदी आ जाना समझाना है, बीमार हो जाना समझाना है कि ऐसे मर भी सकता है, नाना और दादा बन जाना
پوتا اور نواسا، پوتی اور نواسی کا پیدا ہو جانا، یہ سمجھانا ہے کہ بس کر بس کر، اب پاؤں تیرے قبر کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ اس سال کا چلے جانا، نئے سال کا شروع ہونا ہمیں سمجھا رہا ہے کہ بس کر، باز آ جا، باز آ جا۔ کب تک ایسے رہے گا؟ کب تک ایسے بھٹکتا رہے گا؟ اپنے وقت کو غنیمت جان، جوانی کو غنیمت جان، آج کر سکتا ہے۔ آپ نے ابن عباس سے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، کہ دیکھ اللہ نے تجھے 5 چیزیں دی ہیں، ان کو غنیمت جان، دوسری 5 سے پہلے پہلے غفلت میں نہ پڑ، دھوکے میں نہ پڑ۔ یہ دنیا چل چلو کا جہان ہے، سب یہاں سے گزر جاتے ہیں، کسی نے یہاں نہیں رہنا۔ یہ دنیا کون سا ٹھہرنے کا جہان ہے؟ ایک آیا گیا، پچھلا آیا وہ بھی گیا، کوئی باقی نہیں رہتا۔ مجھے خود اپنا والدین کو سوچ کر، پچھلی کہانیاں سوچ کر ایسے بعض دفعہ لگتا ہے کیسی غفلت کی ہم زندگی میں ہیں۔ ہم بچپن میں گاؤں میں رہتے تھے، مجھے آج بھی وہ گھر یاد ہے، اب ہم سارے چھوڑ ہے، اس کو کوئی نہیں رہا۔ ہم گاؤں میں رہتے تھے، میری بہنیں ہوتی تھیں، میرے بھائی ہوتے تھے، شادی شدہ بہنیں آتی تھیں، ہمارے بھانجے آتے تھے، ہم کھیلتے تھے، ایک ریل پیل گہما گہمی چہل پہل ہوتی تھی۔ آج وہ گھر کھنڈرات بن چکا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ بہنوں کی شادیاں ہو گئیں، ہماری شادیاں ہو گئیں، چھوڑ چھاڑ گئے، والدین دنیا سے چلے گئے۔ تو میں سوچتا ہوں کل کی میری آنکھوں کے سامنے دیکھی باتیں ہیں، آج وہ کھنڈرات میں منتقل ہو چکے ہیں۔ کل ہم بچے تھے، آج ہمارے بچے ہیں۔ ایسے چل چلو کا جہان ہے، کون سا یہاں رہنا ہے؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہاں بہت سارے دھوکے کھا کے چلے گئے، اجل ہی نے چھوڑا نہ سکندر نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر آ کے تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، سال گزر گیا، زندگی کا ایک حصہ گزر گیا، آگے جانا ہے، یہ ایسے ہی وقت گزر جائے گا۔ وہ ہمارا سرائکی میں ایک پند ہے، نبڑ دیں نبڑ گیا زمانہ، نہ بدلیو بھراشے و غافلانہ۔ جوانی دا ناز نخرا، جوانی نبڑ گئی، جوانی دا ناز نخرا، جوانی نبڑ گئی، او غلط زندگانی ایک خواب شیریں کہانی نبڑ گئی حیاتی اجڑ گیا خزانہ۔ اتھا پال دی پوچھ گوچ اتھا سال گل گئے، نہ سوچ بھرا نہیں جوانی دا ڈھل گئے، او بدبخت جو بے عمل بے سمل گئے، پکرسی نہ اتھ اما بابا بھرانا، اتھا نفسی نفسی دیاں حسن پکاراں، عمل دیاں خزاواں عمل دیاں بہاراں، نہ اتھ اپنے اپنے نہ اتھ یار یاراں، عمل دے سوا اتھ بیا آسرانا۔ شاہن شاہیں دے سر تے نہ اتھ تاج ہو سی، نہ جھنڈا نہ دھم دھم نہ راج ہو سی، خدا دے غضب دی فقط گاج ہو سی، او حاضر عدالت دے وچ مجرمانہ۔ نہ رنگی محل اتھ یہ کوٹھیاں، یہ ہمارے بنگلے، یہ ہماری رنگ برنگی بنی ہوئی چھتیں، کہ نہ رنگی محل اتھ نہ گھوڑے تے جوڑے، تم بیندے قبر وچ پہ کیڑے مکوڑے، اتھا کوئی نہ حامی جو ہٹکے تے ہوڑے، چراغ عمل بین اتھا سو جلانا، اجل سر تے کڑکے تیرا دل نہ دھڑکے، اچے گاٹے آلے بھنا گئے ہیں مڑکے، نہ دے دے قبر کو جو مغرور کھڑکے، او قیدی قبر دے قبر قید خانہ۔ تو اج کل دے مومن دا کیا حال پوچھ دیں، گناہیں دے وچ تھی گئے پامال پوچھ دیں، میں کیا آکھاں تو اندی کیا چال پوچھ دیں، ہے کلمہ زباں تے عمل کافرانہ۔ میرے عزیز بھائیو، یہ نبڑ دیں نبڑ گیا زمانہ، نہ بدلیو بھرا شیوا غافلانہ۔ غفلت کا شیوا نہ بدلا، جوانی نبڑ گئی، گزر گئی ہے زندگی، نہ خیال آیا، سال بھی گزارے بیٹھے ہیں، ابھی بھی خیال نہیں آیا میں نے کیا کرنا تھا کیا کیا ہے، کیا کھویا کیا پایا۔ سارے بزنس والے، سارے اداروں والے سال کے اینڈ پہ آڈٹ کرتے ہیں،
ہم نے کیا پایا کیا کھویا؟ دکاندار روزانہ اپنا آڈٹ کرتا ہے، محاسبہ کرتا ہے، آج کیا کمایا؟ ہمارا دنیا کے تو حساب کتاب ہوتے ہیں کہ سال بعد ادارہ کہاں پہنچا، بزنس کہاں پہنچا، دکان کہاں پہنچی، کھیت میں کتنی پیداوار آئی، لیکن کیا جو میرا پچھلا سال گزرا ہے ہم نے بیٹھ کر اس کا بھی آڈٹ کیا کہ اس میں نے تہجدیں کتنی پڑھی ہیں، اس میں نے اپنے آپ کو شیطان سے کتنا بچایا، کتنی دفعہ موبائل کی پھٹی پر غلط چیز آئی اور میں نے سکپ کر دی، میں نے کہا میں نہیں دیکھتا، کتنی دفعہ ایسے ہوا، کتنی دفعہ ایسے ہوا مجھے غصہ آیا اور میں کنٹرول کر گیا، میں پی گیا، آخرت کی وجہ سے، بے بسی کی وجہ سے نہیں، آخرت کی وجہ سے۔ میں غصہ نکال سکتا تھا لیکن میں نے نہیں نکالا، میں نے کہا کہ میں نے مر جانا ہے۔ کیا کتنی دفعہ میں نے یہ کیا؟ کیا ایسا تو نہیں ہوا کہ اس سال میں میری کوئی نماز چھوٹ گئی ہو؟ ایسا ہوا ہے تو رونے کا مقام ہے۔ ایسا تو نہیں ہوا اس سال میں میرے اوپر زکوٰۃ فرض تھی اور میں نے نہیں دی۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ میرے اوپر عشر اتنا بنتا تھا لیکن میں نے اتنا سا دیا بس، کہیں ایسا تو نہیں ہوا؟ یہ ہمارا محاسبہ کرنے کا وقت ہے، سال کا اختتام۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا حاسبو قبل ان تحاسبو، لوگو قیامت کے حساب سے پہلے پہلے اپنا حساب محاسبہ خود کر لو، اپنا حساب خود لو کہ میں نے کیا کرنا تھا کیا کیا۔ نمازیں چھوٹی تو نہیں ہیں، اگر چھوٹی ہیں تو مرنے سے پہلے قضا کر لو۔ رمضان گرمی میں تھا، روزے چھوٹے تو نہیں ہیں، اگر چھوٹے ہیں تو آج سردیاں ہیں قضا کر لو۔ کسی کے اوپر بے جا غصے تو نہیں ہوئے، ابھی موت کا پیغام نہیں آیا، معافی مانگ لو۔ کسی کا مال تو نہیں دبایا، ابھی فرشتہ نہیں لے کر آیا موت کا پروانہ، پہلے معاف کرا لو یا ادا کر دو۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، قیامت کے حساب کتاب سے پہلے اپنا حساب خود لے لو۔ ایسا نہ ہو رب کی پکڑ آئے پھر وقت ہی نہ رہے۔ آج وقت ہے، آج وقت ہے، اس کو غنیمت جانے، اس کو غنیمت جانے۔ میں آپ کو حدیث سنا رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، غنیمت جانو۔ کس کو؟ آپ نے فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ جن کی صحتیں ہیں وہ جوان ہیں، جو اللہ نے دی جوانی ہے وہ اس کو بڑی سعادت سمجھیں۔ آج لمبی تہجدیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، اللہ کے راستے میں جماعت کے ساتھ نکلنا، آج حج عمرے کرنا، اللہ کے نام پر اللہ کے راستے میں نکل کر مشقتیں برداشت کرنا، مشکل تشکیلوں میں نکلنا، جوانی ہے، کر سکتا ہے، آج کر گزرے کہ آج تیرے اوپر بڑھاپا نہیں آیا، کل بڑھاپا آئے گا تو نہ کر سکے گا۔ آپ نے فرمایا شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت جان بڑھاپے سے پہلے۔ پھر فرمایا صحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان۔ آج جن کو شوگر نہیں ہے میرے عزیز بھائیو، بہت بڑی دولت ہے یہ صحت۔ شوگر نے کتنوں کو کمزور کر کے رکھ دیا، وہ صلاحیتیں نہیں رہتی، اور ہر آج دوسرا چوتھا شوگر کا شکار ہے۔ جس کو نہیں ہوئی وہ لمبی تہجدیں پڑھ لے، وہ عبادتوں میں اپنے آپ کو کھپا لے، پھر نہ کر پائے گا یہ، پھر نہ کر پائے گا یہ۔ آج صحت ہے تو غنیمت جانے، روزانہ 1 پارہ تلاوت ہو، روزانہ 3 تسبیحات، درود شریف، استغفار، تیسرا کلمہ ہو، روزانہ تہجد ہو، روزانہ فرض نماز جماعت کے ساتھ ہو، یہ عمل نہ چھوٹیں، روزانہ آدھے گھنٹے کی دعا ہو۔ آج جوانی ہے، آج صحت ہے، کر گزرو، کل خدا نہ خواستہ فالج ہو گیا، خدا نہ خواستہ شوگر آ گئی، خدا نہ خواستہ کوئی اور موذی مرض آ گیا، آپ چاہیں گے بھی صحیح تو نہیں کر پائیں گے۔ اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا غنیمت جان۔ پھر آپ نے فرمایا غناک قبل فقرک، غربت کے آنے سے پہلے مال کو غنیمت جان۔ آج آمدنی ماہانہ 20,000 ہے، اس میں سے اللہ کے نام پر ہر مہینے دے سکتا ہے، 500 دے دے، 200 دے دے، تھوڑی آمدنی ہے، کچھ تو دے سکتا ہے۔ آمدنی 50,000 ہے، تھوڑا بڑھا دے۔ آمدنی 70,000 ہے، لاکھ ہے، 1.5 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق مختلف ہوتا ہے، جتنا رزق بڑھتا جائے اتنا دیتا جا، ورنہ کیا کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق، اے اللہ مجھے تھوڑی سی زندگی میں اور مہلت دیتا، میں کچھ صدقہ ہی دے آتا، میں کچھ تیرے نام پر ہی دے دیتا۔ غریب بھی اللہ کے نام پر دے، غریب بھی دے، جس کی آمدنی 10,000 ہے، کچھ بھی نہیں ہے،
10 रुपए तो दे सकता है, 50 तो दे सकता है कि अल्लाह 10,000 टोटल है, 50 ना दूँ तो अमीर नहीं होगा, तेरे नाम पर दे दूँ तो गरीब नहीं होगा। हर महीने 10,000 मिलते ही 50 रुपए मस्जिद के गले में डाल दिया कर। आमदनी बढ़ती जाए, इसको बढ़ाता जाए। जिन लोगों ने अल्लाह को शेयर दिया अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपनी आमदनी में, अल्लाह ने उनके कारोबारों को बढ़ाया। हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं मैंने पहले दिन से कहा था जो आमदनी आएगी, मैं तो उसके हैरान हूँ उसकी बात पर, कहा मैंने कहा 10% अल्लाह तेरा, 10%। शरीयत ने 2.5% मांगा है, ज़कात 2.5% होती है, कहा उसने 10% का मैंने कहा था, अमेरिका में रहता है, बहुत अच्छा उसका बिजनेस है, कहा वो मैं चढ़ता गया, अब वो डेली बेस पे सदका निकालता है, डेली बेस पे, जितनी आमदनी हुई डेली की 10% साइड पे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ग़िना का क़ब्ल फ़क़्रिक, गुर्बत से पहले माल को गनीमत जानो, आज अल्लाह ने दिया है खर्च करो। फिर आपने फरमाया तुम्हें अल्लाह ने फुर्सत दी, फरागत दी, ये सारी चीज़ें हैं, आज फारिग हो, फराग का क़ब्ल शुग़लिक, आज तुम्हें मसरूफियत ज़्यादा नहीं है, वक्त है तिलावत का भी, इबादत का भी, गरीबों की मदद का भी, दीनी किताबों के मुताले का भी कर लो, हो सकता है कल वक्त ना रहे, कल जेल में चले जाओ, तुम बंद जाओ, कल कुछ और हो जाए, फरमाया आज कर लो। 5वां फरमाया हयात का क़ब्ल मौतिक, मौत से पहले ज़िंदगी को गनीमत जानो। अल्लाह ने ज़िंदगी के लम्हात दिए हैं, अल्लाह इसलिए फरमाया कुरान या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, लोगो कल के लिए क्या तैयार किया है ज़िंदगी में, कभी सोचा है तुमने? कुरान ने कहा इसको भी बैठ के ज़रा सोच लिया करो। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, कल के लिए क्या तैयार किया है, कभी इसको भी बैठ के सोचा करो। जैसे ये सोचते हो पिछले दिनों में क्या कमाया, कुरान कहते हैं ये देखो मैंने अगले दिनों के लिए क्या कमाया, इसका भी ऑडिट और हिसाब किया करो। तो मेरे भाइयों, हमारे साल का इख्तिताम है, तो पिछले साल का मुहासबा करें कि मैं नमाज छोड़ता रहा तो पक्का अज़म करें अल्लाह के सामने बैठ कर, अल्लाह अगले साल नहीं छोड़ूंगा। ज़कात नहीं दी थी, अल्लाह अगले साल दूंगा। गुस्से किए थे, या अल्लाह आइंदा गुस्सा नहीं करूंगा। रिश्तेदार से अनबन रही, पूरा साल ही ऐसे गुजर गया, या अल्लाह सुलह करता हूँ, आइंदा उसके साथ ताल्लुक़ बना कर रखूँगा। माल नाजायज़ कमाया था, अल्लाह तराजू में डंडी नहीं मारूंगा, ड्यूटी में डंडी नहीं मारूंगा, अगर अजनास पैदावार हैं मिलावट नहीं करूंगा। या अल्लाह जो हुआ वो माफ़ फरमा। आज साल का इख्तिताम है, 31 दिसंबर के बाद आने वाली रात को म्यूज़िक ना चले, गाने बाजे ना हों, रक्सो सरूद की महफिलें ना जमें और गलत किस्म के कामों में न पड़ें। इस रात 2 रकात नफिल पढ़ें और कहें या अल्लाह पिछले साल की गलतियों की माफ़िया मांगता, इस रात ये नफिल पढ़कर सो जाएं। जब अगला दिन तुलू होगा 1 जनवरी 2023 का, अल्लाह की रहमत इसके साथ आ चुकी होगी। तो मेरी सबसे आखिरी आप लोगों से गुजारिश ये है, कल 31 दिसंबर है, उसके बाद जो रात आएगी इशा के बाद मेरे समेत हम सारे 2 रकात नफिल सलातो तौबा के पढ़ें और ये कहें कि या अल्लाह पिछले साल जो गुनाह हुए और जो गुनाह अगर हुए हैं तो एक एक गुनाह को गिने, नमाज छूटी, फलां छूटा, और अल्लाह के आगे अज़म करें कि अल्लाह पिछले पे तौबा है, आइंदा का अज़म है ये नहीं करूँगा, मुझे तौफीक दे तौबा पे पुख्ता रहने का। तो कल हम सब 2 रकात नफिल सलातो तौबा पढ़कर अपनी मुआशरत, इबादत, मुआमलात, अखलाकियात, तिजारत, इनसे मुतल्लिक़ गुनाहों से माफ़ी मांगें, आइंदा नेक बनने का अज़म करें और अल्लाह से दुआ मांगें। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे और आपको भी तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।